کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی یا آپ زندہ ہیں اور ہر جگہ پر موجود ہیں؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، ہر جگہ پہ موجود ہیں، مسجد نبوی میں کے قریب جو قبر ہے حضرت عائشہ کے حجرے میں، وہ کس کی ہے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے، زندہ ہیں، ہر جگہ موجود ہیں، تو وہ قبر مبارک کس کی ہے؟ صحابہ نے کس کو دفن کیا؟ حضرت فاطمہ کس کے مرنے پر روئی؟ ابو بکر صدیق کس کے مرنے پر آنسو بہا رہے تھے؟ عمر فاروق کس کے مرنے پر کہہ رہے تھے جس نے کہا میرا نبی مر گیا میں گردن کاٹ دوں گا؟ یہ پوچھنا ہے غیر مقلدین کی وجہ تکفیر کیا ہے؟ وجہ تسمیہ غیر مقلدین، وجہ تکفیر، وجہ تکفیر جی اچھا مجھے سنے آیا پہلے وجہ تسمیہ. یہ انہوں نے تھوڑا سا جو سوال پوچھا شاید آپ لوگ نہیں سمجھے. بیٹھ جائیے آپ. غیر مقلدین کو کافر کیوں کہتے ہیں، یہ ان کے سوال کا مفہوم ہے. تو غیر مقلدین کو جن بنیاد پر ہم کافر کہتے ہیں، تقلید کی بنیاد، عدم تقلید کی بنیاد پر نہیں کہتے ہیں. کوئی تقلید کا انکار کرے تو گمراہ ہے، صرف بد مذہب ہے. تقلید واجب ہے، اس کا منکر بد مذہب ہے. لیکن کچھ عقائد ان کے ایسے جو کفریہ ہے جس کی بنیاد پر ان کی تکفیر کی گئی. مثال کے طور پہ یہ اللہ کے جسم کے قائل ہے. اور ایک فرقہ مجسمیہ گزرا جس کا بانی جعد بن درہم تھا. یہ بہت قدیم زمانے میں گزرا ہے، امام ابو الحسن اشعری کے زمانے میں. اس کا نام تھا جعد بن درہم. یہ پہلا فرد جاہل بیوقوف تھا وہ جس نے قرآن کی متشابہ آیتیں، قرآن میں بہت ساری متشابہ آیتیں جس میں اللہ نے وجہ کا ذکر کیا، ید کا ذکر کیا، تو ان آیتوں کو بیس بنا کر اس نے نعوذ باللہ اللہ کا جسم تصور کیا. بعد میں علماء نے اس کی تکفیر کی، وہ فرقہ ختم ہوا. لیکن 661 ہجری میں ابن تیمیہ ایک پیدا ہوا اور اس نے اس عقیدے کو دوبارہ زندگی دی. تو ابن تیمیہ چونکہ کچھ بے بنیاد دلائل رکھتا تھا تو اس وقت مناظرے ہوئے اور اس کو گمراہ اور بددین قرار دیا گیا. لیکن اس کے ماننے والے اس میں اتنے حد سے زیادہ تجاوز کر گئے کہ وہ بے عینی مانتے کہ واقعی اللہ کا جسم ہے، اور کہتے ہیں ہم تشبیہ اور تعویل نہیں کرتے، تعطیل نہیں کرتے. ہم حقیقتاً اللہ کے ہاتھ کو ہاتھی مانتے، اللہ کے چہرے کو چہرہ ہی مانتے، اور یہ مانتے کہ ہم اللہ عرش پر بیٹھا ہوا ہے. اور دلیل میں وہ آیتیں پیش کرتے ہیں جو متشابہ آیتیں ہیں جس کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے کہ اس کا مفہوم جو ہے اللہ رسول کے سوا کوئی نہیں جانتا، اس پر صرف ہمیں ایمان لانا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ سورہ یونس ہے، سورہ یونس کی آیت اللہ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش. اور وہی تمہارا رب ہے جس نے 6 دن میں زمین و آسمان پیدا کیے اور پھر عرش پر مستوی ہوا جو اس کی شان کے لائق ہے. لیکن یہ کہتے ہیں مستوی کے معنی ہم بیٹھنا لیتے. تو وحید السما جو غیر مقلدوں کا بہت بڑا علامہ گزرا، اس نے ترجمہ قرآن میں واضح طور پر یہ لکھ دیا کہ 6 دن میں زمین و آسمان بنائے اللہ نے اور عرش پر بیٹھا، یدبر الامر، اور دنیا کا انتظام وہیں بیٹھے بیٹھے چلا رہا ہے، عرش پر بیٹھ کے چلا رہا ہے. تو یہ جسم کے قائل ہے اللہ رب العزت کے، نعوذ باللہ. اور اس کے علاوہ پھر علم غیب کے بھی منکر ہے. علم غیب کا منکر بھی ہمارے علماء کے نزدیک کافر ہے، کیونکہ قرآن کی نص سے رسول اللہ کے علم عطائی کا ثبوت ملتا ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو علم غیب عطا فرمایا ہے. عطائی غیب مانتے ہیں ہم، لیکن یہ اس کے بھی منکر ہے. تو یہ چند بنیاد ہے جس کی بنیاد پر ان پر حکم تکفیر لگتا ہے. اور بعض چیزیں وہ ہے جس کی بنیاد پر ان کو گمراہیت کا حکم لگتا ہے. مثال کے طور پہ رسول کو مردہ ماننا، اس پر ان کو گمراہ سمجھتے ہیں ہم لوگ، اور رسول کو کی حیات کے قائل نہیں. کہتے ہیں قبر میں بھی حضور مردہ ہے معاذ اللہ، جبکہ قبر میں انبیاء حیات ہوتے ہیں. یہ صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. تو اس طرح کے بہت سارے عقائد ہیں ان کے. اب بلکہ یہاں تک ہے کہ ان کا بانی جو اس فرقے کا ابن تیمیہ، اس نے یہ تک لکھا نبی کی حیات کے انکار میں کہ حضور مر کر مٹی ہو چکے ہیں. اور بعض جھوٹے صوفی یہ دعوے کرتے کہ ہم رسول کی قبر پر گئے، سلام کیا تو حضور کا جواب آیا. جیسے سرکار غریب نواز کے واقعات میں ہم نے پڑھا ہے اور ملتا ہے کہ غریب نواز جب بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، سلام کیا تو جواب آیا. حضرت شیخ احمد سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے غوث پاک کے زمانے میں. ان کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں معتبر روایتوں میں موجود ہے کہ شیخ احمد سید رفاعی رحمۃ اللہ علیہ جب بارگاہ رسول میں حاضر ہوئے، سلام کیا تو جواب آیا. تو ایسے بہت سارے واقع. علامہ عبدالرحمن جامی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روضہ رسول پر گئے، سلام کیا، حضور کا جواب آیا. اور بلکہ بعض بزرگوں کے لیے یہ بھی آیا ہے کہ حضور با نفس نفیس قبر مبارک سے باہر تشریف لائے، جس میں اعلیٰ حضرت کے تعلق سے بھی ہمارے علماء نے بیان کیا.
لیکن ابن تیمیہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹے صوفی ہے جو یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم قبر پہ گئے سلام کیا جواب آیا، تو کوئی سلام کا جواب نہیں آتا بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو نبی کی قبر سے سلام کرتا ہے، جواب دیتا ہے۔ اور کہتا ہے جو لوگ دیکھتے ہیں کہ حضور قبر سے باہر آئے، ملاقات کی، مانکا کیا، گلے ملے، وہ محمد نہیں ہوتے بلکہ وہ شیطان ہوتا ہے جو محمد کی شکل میں آ جاتا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ اب یہ صریح حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے شیطان کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ میری شکل اختیار کر سکے، لیکن اس نے اپنی کتاب الوسیلہ، کتاب الوسیلہ میں یہ ساری بکواسیں لکھی ہوئی ہے۔ تو یہ اس طرح کے بہت سے عقیدے جس میں سے بعض کی بنیاد پر گمراہ بددین قرار دیا گیا ہے اور بعض کی بنیاد پر ان کی تکفیر اور ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ واللہ اعلم ثم رسول